السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ بیٹ اور میں ہوں عاصم کمور۔ ناظرین، اس وقت ہمارے پاس معدہ اور جگر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر زین شریف، ملتان میں نشتر ہاسپٹل میں اسپیشلسٹ ہے معدہ اور جگر کے، وہاں پہ آج کل ان کی ڈیوٹی ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ جو لوگ معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ بتائیے گا کہ جو معدے کی بیماریاں ہیں اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ بیماری لگتی کیسے؟ معدے کی بیماریوں کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری خوراک میں بیلنس ڈائٹ نہیں ہے۔ آج کل ہماری خوراک میں پروسیس فوڈ جیسے ٹن میں پیک کیے ہوئے ڈبے، وہ کھانے، فروزن فوڈ جیسے مختلف قسم کے آپ کے پاس KNN ہیں، مینیو ہیں، ان کے فوڈز آ جاتے ہیں، یا وہ کھانے جو بنے ہوئے ہیں ان کو ڈبوں میں پیک کر کے فریز کر کے بعد میں استعمال کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجوہات آج کل سامنے لے کے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس معدے کے امراض کے مریض جو ہیں ان کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ خوراک کے علاوہ دوسری جو مین چیز ہے اس میں ہمارا رہن سہن۔ آج سے پہلے جو لوگوں کا چہل قدمی کا معمول تھا، ورزش کا معمول تھا، آج کل وہ چیزیں نہیں ہیں۔ آج کل ہر بندہ گھر سے کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے، بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کے لیے ایک لیپ ٹاپ پہ کام کرنے کے لیے تو گھنٹہ ہے، لیکن اپنے لیے ورزش کے لیے 20 منٹ نہیں ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے معدے کے امراض آج کل کے وقت میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو خوراک کی تبدیلی ہے معدہ اور جگر کا جو بندہ پیشنٹ ہے، کیا یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈبے میں پیک کیے ہوئے کھانے، فروزن فوڈز، ہماری خوراک میں بیجا ہر طرح کے کھانے کا استعمال، یہی ہمارے امراض کا مقصد ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو بہت سے لوگ جن کو امراض پیدا ہو چکے ہیں وہ بھی ریکور کر جائیں گے، اور جن کو پہلے سے ہی معدہ طریقے سے کام کر رہا ہے وہ معدہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے اپنا کام کرتا رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہیپاٹائٹس کی جو بیماری ہے اس میں بعض اوقات سننے میں یہ بھی آیا کہ برش جو ہے اس کو بھی سیپریٹ ہونا چاہیے، آپ کا رہن سہن کا جو انداز ہے، آپ کا ٹاول بھی ایسا ہونا چاہیے، آپ کے برتن جو ہیں۔ مجھے اس بارے میں ذرا آپ بتائیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو ان کی رہنمائی کر سکیں کہ ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی ہاں بالکل۔ ہیپاٹائٹس جس کو یرکان کہا جاتا ہے، بنیادی طور پہ یہ دو طرح کے یرکان ہیں، ایک پیلا یرکان اور ایک کالا یرکان۔ پیلے یرکان کو ہمارے الفاظ میں ہیپاٹائٹس A یا E کہا جاتا ہے، جبکہ ہیپاٹائٹس B یا C کو کالا یرکان کہا جاتا ہے۔ جو پیلا یرکان ہے ہیپاٹائٹس A یا E، یہ گندے مشروبات، گندے کھانے کی وجہ سے پھیلتا ہے، جبکہ ہیپاٹائٹس B یا C جو کہ کالا یرکان ہے یہ خون کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ لہٰذا ایک بندہ اگر اس کی ٹریولنگ زیادہ ہے، وہ باہر سے کھانا کھاتا رہتا ہے، اس کو یرکان ہوا ہے تو ممکنہ طور پہ اس کو پیلا یرکان ہوا ہوگا، جو 4 سے 6 ہفتے میں خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جس نے کسی ایسی جگہ سے دانت نکلوا لیا، ناک چھدوا لیا یا کان چھدوا لیا، جس نے گندے آلات کو استعمال کیا ہے اور ان آلات پہ ان مریضوں کا خون لگا ہے جس کو پہلے کالا یرکان رہ چکا ہے، تو اس طرح یرکان کے امراض پھیل جاتے ہیں۔ تو اس طرح یرکان ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ کہ کیا ٹاول، ٹوتھ برش جیسے آپ نے عرض کیا اس کو علیحدہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس میں سمپل سی چیز یاد رکھیے گا، جس چیز پہ یرکان کے مریض کا خون لگنے کے چانسز ہیں وہ آلات صرف مختلف کر لیں، تبدیل کر لیں، ایک بندے کے لیے لمیٹڈ کر لیں، ادروائز باقی چیزوں کو علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کون سے آلات ہو سکتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے، یرکان کا مریض ہے، اگر اس کے مسوڑوں سے خون بہتا ہے تو اس کے ٹوتھ برش میں اس کے خون کے ذرات لگیں گے تو وہ ٹوتھ برش کو علیحدہ کرے گا۔ دوسرے معاملات میں نیل کٹر ہے، نیل کٹر کو استعمال کرتے ہوئے اگر اس کا ماس کٹ گیا، وہاں سے خون نکلا ہے اور وہ خون نیل کٹر پہ لگ گیا اور اس خون آلود نیل کٹر سے کسی اس بندے نے ناخن کاٹ لیے جس کو یرکان نہیں تھا اور اس کو کٹ لگ گیا، تو اس یرکان کے مریض کا جراثیم دوسرے مریض میں منتقل ہو جائے گا۔ تیسرا ہیئر برش، بہت سے مریضوں کے سر پہ دانے ہوتے ہیں، ان میں سے خون پیپ بہتی رہتی ہے۔ آپ نے اگر کنگھی کی ہے اور مریض کے پہلے جس سے اس نے کرنگ کیا تھا اس میں خون تھا جراثیم والا،
وہ جراثیم شدہ خون آلود کنگھا یا برش ہم اگر اپنے سر پہ پھیلیں گے اور وہ خون اگر ہمیں منتقل ہو جائے گا تو اس طرح بھی ایک مریض سے دوسرے مریض میں جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں. تو ان کٹ شارٹ عام الفاظ میں اس کو یہ کہا جا سکتا ہے وہ تمام چیزیں جن کے ساتھ خون لگنے کے چانسز ہیں ان کو علیحدہ کر دیا جائے. اس کے علاوہ پانی کا برتن ٹاول ان چیزوں کو علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بستر سیم استعمال کر سکتے ہیں, برتن سیم استعمال کر سکتے ہیں, گلاس سیم استعمال کر سکتے ہیں, ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں, ہاتھ ملا سکتے ہیں, ان میں کوئی بھی مباحثہ نہیں. ہاں لیکن ان چیزوں میں جس میں خون لگ چکا ہے, خون لگنے کے چانسز ہیں, صرف اس کو علیحدہ کر لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آنت کی جو بیماریاں ہیں وہ کیسے لگتی ہیں؟ آنت کی بیماریوں کا تعلق بھی خون کے ساتھ ہے. آنت کی بیماریاں بیسیکلی ان میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ فیکٹر ہوتے ہیں جو انسان خوراک کے تھرو ہمارے پیٹ میں لے کے جاتا ہے. کچھ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو موروثی طور پہ کوئی بیماری ملی ہوتی ہے. کچھ لوگ نشے کی حالت میں اپنی بیماریوں کو بڑھا لیتے ہیں. تو آنتوں کی بیماری کے حوالے سے سب سے بیسٹ یہ کہ پھلوں کا سبزیوں کا استعمال بڑھائیں, ورزش کا روزانہ کے حساب سے کاؤنٹر کریں, ہفتے میں 5 دن آدھا پونا گھنٹہ ورزش کا معمول بنائیں, سگریٹ کو چھوڑ دیں, نشہ والی چیزیں چھوڑ دیں, گوشت کا ایک خاص مقدار میں استعمال کریں, زیادہ استعمال نہ کریں, کوئلے میں بنی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں, اسپیشلی فروزن فوڈ یا ٹن پیک فوڈ ان سے احتیاط کریں تو آنتوں کی ہیلتھ بہتر رہے گی. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا شوگر کے مریض جو ہیں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے, یہ شوگر کی بیماری جو ہے بیسیکلی یہ ہے کیا اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ شوگر کی بیماری کے بھی 2-3 فیکٹر ہیں. بہت سے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے کیونکہ ان کے والدین کو تھی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شوگر ہے لیکن ان میں سے خاندان کو کسی کو نہیں تھی. تو اس سے ہمیں یہ چیز اخذ کرتے ہیں کہ شوگر ہونے کے لیے 2 فیکٹر لازمی ہیں. ایک وہ جو انسان کا اپنے ہاتھ میں ہے اور ایک وہ جو اس کو موروثی طور پہ ملا. موروثی طور پہ جو فیکٹر ملتے ہیں اس کو تو روکا نہیں جا سکتا. اگر ایک کے والدین میں شوگر ہے, ان سے وہ موروثی طور پہ آپ میں آیا, اب اس کو نہیں روک سکتے. لیکن جو فیکٹر آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کو ضرور روک سکتے ہیں. وہ کیا فیکٹر ہیں؟ آپ سگریٹ نہیں پئیں, آپ میٹھی چیزوں سے شروعات سے ہی احتیاط کے ساتھ کام کریں, ورزش کا معمول کریں, چکنائی والی چیزیں, گھی والی چیزیں, میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں, وزن کو ایک خاص ہائٹ کے حساب سے خاص کنٹرول میں رکھیں. تو جو شوگر ہونی ہوتی ہے اگر موروثی معاملات کی وجہ سے 40 سال کی عمر میں, تو اگر انسان احتیاط کرے گا تو وہ ہو سکتا ہے 70 سے 80 سال کی عمر میں جا کے شوگر ہو, اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس کو پوری عمر شوگر ہی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب شوگر کے ساتھ موٹاپا عموماً مریضوں کو ہو جاتا ہے؟ شوگر کے ساتھ بالکل موٹاپا ہوتا ہے, بلکہ اگر اس کو اس طرح کہا جائے کہ موٹاپے کے مریضوں میں شوگر کی شرح زیادہ ہے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. کیونکہ موٹاپا جب بنتا ہے تو اس کی وجہ سے جو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ایک چیز ہے انسولین. انسولین موٹاپے کی موجودگی میں اپنا کام صحیح طرح نہیں کر سکتی. تو جب موٹاپا آتا ہے انسولین صحیح کام نہیں کر سکتی, شوگر کی مقدار بڑھتی رہتی ہے, اور آخرکار مریض ذیابیطس کا مریض کہلانے لگ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسپیسیفک بتائیے گا کہ ورزش کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں کتنا عمل دخل ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش کتنی ضروری ہے؟ ورزش بہت ضروری ہے. کتابیں کہتی ہیں, علم بتاتا ہے ہفتے میں 5 دن کم از کم 40 سے 45 منٹ چہل قدمی کریں تیز قدموں سے, یہ ورزش ہے. عام اموال میں ہم لوگ جب کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ ورزش کریں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو سارا دن کام کرتے ہیں. یہ جو سارا دن کام ہے یہ آپ کی معمولات زندگی کے لیے ہے, یہ ورزش نہیں ہے. ورزش وہ ہے جس کو کرنے کے لیے آپ علیحدہ سے ایک جگہ جائیں اور اپنے اوپر 30 سے 40 منٹ لگاتار ورزش کا معمول لے کے آئیں, جس سے کم از کم پسینہ آ جائے آپ کو. یہ چلتا پھرنا کام کرنا یہ ورزش کے زمرے میں نہیں آتا. اس کے لیے آپ تیز قدموں سے چہل قدمی کر سکتے ہیں, جاگنگ کر سکتے ہیں, رننگ کر سکتے ہیں, ایروبک ایکسرسائز کر سکتے ہیں, سوئمنگ کر سکتے ہیں, جم میں جا سکتے ہیں, مسل گین ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. لیکن جو بھی ایکسرسائز ہے آپ کریں ضرور. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہیپاٹائٹس کی بیماری ہے یہ باڈی میں کس چیز کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے؟ ہیپاٹائٹس بیسیکلی جگر کو متاثر کرتی ہے, جگر میں سوزش کرواتی ہے. اگر ایک سوزش بہت عرصے تک لگاتار چلتی رہتی ہے تو اس سے جگر کی لچک ختم ہو جاتی ہے
اور جگر سکڑ جاتا ہے. جب جگر سکڑ جاتا ہے تو جگر کے اندر کی نالیوں میں دباؤ آ جاتا ہے. جب ان نالیوں کے اندر دباؤ آتا ہے تو جگر کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور مریض میں پیچیدگی جیسے تلی کا بڑھ جانا, پیٹ میں پانی بھر جانا, الٹی میں خون آنا, کالے سیاہ پخانے آنا, غدودگی ہو جانا, بے ہوشی کی دوری ہو جانا, یہ معاملہ شروع. ڈاکٹر صاحب آخر میں مریضوں کو یا صحت مند لوگوں کو بطور ڈاکٹر کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنی لائف کو کس طرح سیٹ رکھیں؟ لائف کو سیٹ رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اپنی روزمرہ کے معمولات کو ترتیب میں لے کے آئیں. دن کا ایک خاص حصہ اپنی خوراک کے لیے رکھیں, خوراک بھی ہیلدی ہونی چاہیے. خاص حصہ اپنی نیند کے لیے رکھیں, خاص حصہ اپنی ورزش کے لیے رکھیں, اور ایک خاص حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھیں. خوراک بہتر رکھیں, چکنائی مرچ مسالی چیزوں سے بچیں, تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں, بیکری کا استعمال کم سے کم کریں. جو فروزن فوڈز ہیں ڈبے میں پیک کھانے ہیں ان کو کم سے کم استعمال کریں. آدھا پونا گھنٹہ روزمرہ کا معمول بنائیں چہل قدمی کا. 7 سے 8 گھنٹے کم از کم نیند کا معمول بنائیں. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات, جو بھی معاملات ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کریں جس کے ساتھ آپ کی ذہنی پریشانی کم ہوگی. جب ذہنی پریشانی کم ہوگی تو جسم بھی توانا رہے گا. جی ناظرین, امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا سیگمنٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں صحت مند رکھنے کے لیے جو ہدایات کی ہیں ان پہ عمل کریں گے تو یقیناً لمبی زندگی بھی پائیں گے اور صحت و توانا بھی رہیں گے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے عاصم کمبو کو دیجیے اجازت اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.